کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں کے اندر ایک عالم صاحب رہا کرتے تھے۔ تو جیسے رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو سب اسے اپنے گھر پر روزہ افطار کے لیے دعوت دیتے تھے۔ تو ایک امام صاحب کے عالم صاحب کے بہت قریبی دوست تھے، انہوں نے آپ کو دعوت دی، کہا کہ آج آپ نے روزہ افطار ہمارے گھر پر کرنا ہے۔ وہ عالم صاحب ان کے گھر پر تشریف لے گئے، دیے ہوئے وقت پر آپ تشریف لے گئے۔ مہمان خانے کے اندر جیسے آپ تشریف لے کر گئے، آپ نے روزہ افطار کیا، دعا کی اور آپ چل دیے۔ جب آپ چل دیے تو اس آدمی کی زوجہ جب گھر میں کھانے میں آئی، مہمان خانے میں آئی صفائی کرنے کے لیے، جب اس نے صفائی کر لی تو اس نے اپنے شوہر کو کہا کہ مہمان خانے کے اندر کچھ رقم پڑی ہوئی تھی، کچھ پیسے پڑے ہوئے تھے، وہ نہیں مل رہے۔ صرف مہمان خانے کے اندر صرف امام صاحب ہی تشریف لے کر آئے تھے، عالم صاحب، ان کے علاوہ کوئی نہیں آیا، کوئی ہمارا دوسرا مہمان بھی نہیں آیا اور ہمارا کوئی بچہ بھی نہیں اس کمرے کے اندر داخل ہوا، تو وہ پیسے کہاں گئے؟ لگتا ہے کہ عالم صاحب نے پیسے چرا لیے، انہوں نے اٹھا لیے۔ تو اس آدمی نے سمجھایا اپنی بیگم کو کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ عالم صاحب کو کیا ضرورت پڑی ہماری پیسے اٹھانے کی؟ تو کہا نہیں، اسی نے اٹھائے۔ کہا کہ آپ چیک کر لو، تلاشی لے لو، ادھر ادھر دیکھ لو، کسی نہ کسی کمرے میں جگہ میں پڑے ہوں گے پیسے۔ کہا کہ نہیں، میں نے اچھی طریقے سے تلاشی لی ہے مگر پیسے نظر نہیں آ رہے، لگ رہا ہے کہ عالم صاحب نے ہی چرایا ہے۔ تو اس آدمی کو بھی یقین ہو گیا کہ عالم ہی صاحب نے چرائے ہیں، تو وہ پہلے عالم صاحب کے بہت قریب رہنے لگا، پھر آہستہ آہستہ عالم صاحب سے دور ہونے لگا، دور ہوتا ہوتا بالکل دور ہو گیا۔ اس کے دل کے اندر نفرت آ گئی، اس کو پتہ چل گیا، اس نے شک کر لیا کہ عالم صاحب نے ہمارے پیسے چرائے ہیں۔ اسی وقت گزرتا رہا، اگلے سال پھر رمضان شریف آ گیا، پھر لوگ عالم صاحب کو اپنے گھر پر دعوت دیتے ہیں، تو روزہ افطار کی دعوت دیتے ہیں لوگ، ان کے گھر پر امام صاحب جاتے ہیں، عالم صاحب تو دعا بھی کرتے ہیں، روزہ افطار بھی کرتے ہیں۔ پھر اس آدمی نے اپنی زوجہ سے مشورہ کیا کہ ہر کوئی عالم صاحب کو بلا رہا ہے دعوت پر، اس بار ہم بھی دعوت پر بلائے، جو ہوا سو ہوا، اسے معاف کرو۔ اس کی بیگم نے کہا ٹھیک ہے، جو ہوا سو ہوا، آپ عالم صاحب کو دعوت دے دیں۔ عالم صاحب کو دعوت دے دی، عالم صاحب آ گئے، تشریف لے آئے، تو بڑی مہمان نوازی کی، بڑی عزت کی۔ تو عالم صاحب کی جب عزت کی، آپ بیٹھ گئے، کھانا تناول فرما لیا، تو باتوں باتوں نے اس آدمی نے بتایا کہ عالم صاحب، جب آپ پچھلے سال اسی گھر کے اندر، اسی کمرے کے اندر آپ تشریف لے کر آئے تھے تو ٹیبل پر کچھ ہماری رقم پڑی ہوئی تھی، مگر آپ کے علاوہ کوئی نہیں آیا، رقم بھی غائب ہو گئی۔ تو میں نے سوچا کہ آپ نے چرائی ہے، اس وجہ سے میں آپ سے دور ہو گیا۔ جب عالم صاحب نے یہ سنا نا تو زور زور سے رونے لگے۔ تو جب رونے لگے تو اس آدمی نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا میں اس وجہ سے نہیں رو رہا کہ آپ نے مجھ پر الزام لگایا ہے، میں رو اس وجہ سے رہا ہوں کہ میں جب کمرے میں آیا تو آپ کی رقم ٹیبل پر پڑی ہوئی تھی، پنکھا چل رہا تھا، تو وہ پنکھے کی ہوا سے پیسے ادھر ادھر جا رہے تھے، مجھے کوئی اور چیز اور جگہ محفوظ نہ لگی، میں نے ساری رقم اکٹھے کی اور اکٹھا کر کے قرآن شریف کے نیچے، گلدان کے نیچے رکھ دی۔ میں نے کہا جب یہ قرآن شریف اٹھائیں گے پڑھنے کے لیے تو انہیں رقم بھی مل جائے گی۔ افسوس اس بات کا ہے کہ پورا سال گزر گیا، آپ نے قرآن پڑھ کر اٹھایا نہیں، قرآن کو پڑھا نہیں، دیکھا نہیں قرآن کو۔ یارو پھر جب اس نے قرآن شریف اٹھایا تو اس کی رقم نیچے اسے ملی، تو وہ بھی رونے لگا۔ تو یارو ہم اپنے دل سے خود فیصلہ کریں گے کہ سال بھر ہمارا قرآن بند رہے، ہم قرآن نہ پڑھیں، سالوں سال گزر جائیں، کیا ہم مسلمان ہیں سچے؟ خالی ہم نام کے مسلمان ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں روزانہ کی بنیاد پر قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق